بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پہلگام جموں کشمیر میں 22 اپریل کے دن کو پیش آیا، جہاں پر سیاحوں پر اندھادھند فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 24 سے زائد سیاح ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی برا واقعہ ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انسانیت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بے جا قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے، جب انڈین میڈیا نے اور نریندر مودی کے گودی میڈیا نے خاص کر اس سب کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ حاج آصف کا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو ہونے والے حملے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان اس کی پرزور مذمت کرتا رہا ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان کسی طرح دہشت گردی کی پشت پناہی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم آخری قوم ہوں گے جو دہشت گردی کی پشت پناہی کریں گے۔ پہلگام حملے کے حوالے سے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ میں کوئی سپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن فالس فلیگ والے ہتھ کنڈے کو بھی خارج از مکان نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ مزید ڈیفنس سیکرٹری حاج آصف نے کہا کہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو انڈیا کو خود احتسابی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہائی لائٹڈ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر آلریڈی 7 لاکھ انڈین آرمی کے آفیسرز کھڑے ہوں، وہاں پر ایسا حملہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف پہلے بھی جب بل کلنٹن انڈیا تشریف لائے تھے، اس وقت بھی سیم اسی طرح کے واقعات جنم لیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کڑیاں بھی اس واقعے سے مل جائیں، کیونکہ آج کل امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر جے ڈی اس وقت امریکہ سے بھارتی دورے پر موجود ہے۔ دوسری طرف انڈیا کی حکومت نے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے ایک دن بعد پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے اور واہگہ بارڈر بند کرنے سمیت کئی دیگر سخت فیصلوں کا اعلان کر دیا۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق اعلان پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے حملے کے ایک دن بعد بدھ کی رات کیا۔ انڈیا کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے مختصر پریس بریفنگ میں بتایا کہ آج وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کو حملے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صحافیوں کے سوالات لینے سے پیش کی معذرت کرتے ہوئے بتایا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کئی فیصلے کیے گئے۔ انڈیا سندھ طاس معاہدے کو فوری طور پر معطل کر دے گا۔ اٹاری چیک پوسٹ کو فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو انڈیا آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انڈیا میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنا ہوگا۔ اجلاس میں پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی میں ایئر نیوی اور آرمی اتاشیوں کے عہدے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ انڈیا اسلام آباد میں انڈین ہائی کمشنر سے 3 سروس ایڈوائزر اور معاون عملے کے 5 افراد کو واپس بلا رہا ہے۔ سفارت خانوں میں امدادی عملے کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز 22 اپریل کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم 26 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا انڈین ڈیفنس کا فیلئر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل پایا۔ دوسری جانب روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انڈیا نے ہمیشہ اور انڈین میڈیا نے ہمیشہ ہر حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہے، جبکہ ان کے پاس تحقیقات مکمل نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی گورنمنٹ اور آرمی نے بھی اپنی فوجوں، نیوی، ایئر فورس کو سٹینڈ بائی کیا ہوا ہے۔ حالات خراب ہونے کی صورت میں ماحول جنگ کی طرف جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ کیا انڈین ڈیفنس سسٹم اتنا کمزور ہے؟ کیا یہ سارے واقعات تب ہی ہونے ہیں جب کوئی غیر ملکی سربراہ انڈیا کے دورے پر ہوتا ہے، یا جب کبھی بھی مودی پر برا وقت آتا ہے تو وہ ایسے حملے انڈیا میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ دوسری جانب کیا ریلیجیس کارڈ کھیلنا ہی مودی کا ایک واحد شیوا رہ چکا ہے؟ میرے خیال میں اب انڈیا کے لوگوں کو بھی اس بات کو سوچنا ہوگا، اور تھوڑا نہیں پورا سوچنا ہوگا۔ دوسری جانب بھارت کا ایک ماضی ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہمان آتا ہے تو یہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ بھارتی حکومت اور ایجنسیوں کا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعہ فالس فلیگ ہے۔